السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ایک پاکستانی بہن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی اعصابی سائنسدان ہے جسے امریکہ حکومت نے 2003 میں اغوا کر کے جبراً غیر قانونی طور پر قید کیا ہوا ہے اور اس پر مسلسل امریکی خفیہ و خوفناک ایجنسی CIA کی جانب سے ظلم و جبر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر تک زامبیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں سے میساچوسیٹس ادارہ ٹیکنالوجی چلی آئی اور اس ادارے سے وراثیات میں ڈاکٹریٹ یعنی PhD کی سند حاصل کی۔ 2002 میں پاکستان واپس آئے مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے سلسلہ میں دورہ پر گیا۔ اس دوران میری لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے لیے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا اور 2003 میں کراچی واپس آ گئی۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کی بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئی۔ 30 مارچ 2003 کو اپنی 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئی مگر راستے سے غائب ہو گئے۔ بعد میں خبریں آئیں کہ ان کو امریکنز نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچہ کی عمر 4 سال اور سب سے چھوٹی کے 1 ماہ۔ مقامی اخباروں میں عافیہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی مگر بعد میں وزیروں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ عالمی اداروں نے خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل باگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی ہے جو وہاں بے حد بری حالت میں قید تھی۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچانے کے بعد امریکیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیویارک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں نے دوران گرفتاری عافیہ کو گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو اس وقت تک پہنچایا جب وہ موت کے قریب ہوئی۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجی کو بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی جس پر انہوں نے اس پر گولیاں چلائیں۔ جس قدر بات کی جائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی تو اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین تک امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ لاہور کی عدالت عالیہ نے حکومت یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم ہرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں گے۔ دسمبر 2009 میں بالآخر کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کو 2003 میں اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کی طرف سے کاوش و کوشش دیدی۔ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات بھی ہوئی اور یہ بھی ڈاکٹر مشتاق ہی کی کوششوں کی وجہ سے تھی جو جماعت اسلامی کا ایک سینئر سینیٹر ہے۔ 23 ستمبر 2010 میں نیویارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنائی۔ جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہی۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 1995 میں پاک نژاد امجد محمد خان سے نکاح کی۔
1996 में एक लड़का मोहम्मद अहमद और 1998 में एक लड़की मरियम पैदा हुई। 2002 में अमजद खान ने तलाक दे दी। अप्रैल 2010 में 11 साल लड़की जिसके बारे में ख्याल है कि वो आफिया के साथ लापता होने वाली एक बेटी है, को नामालूम अफराद कराची में आफिया की बहन फौजी सदीकी के घर छोड़ गई। तो दोस्तों आप बात करेंगे कि आफिया सदीकी की रिहाई मुमकिन है या नहीं। तो मेरे ख्याल में आफिया सदीकी की रिहाई पाकिस्तानी हुक्मरानों के ज़रिए इसलिए नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी अय्याशियों और पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं। उनको ये पता भी नहीं है कि डॉक्टर आफिया सदीका पर क्या गुजर रही है। पाकिस्तानी हुक्मरान से एक जमात इस्लामी का कारकुन यानी सेनेटर अहमद मुश्ताक भी गैरतमंद निकला, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि आफिया सदीका को रिहा कर दिया जाए। और सेनेटर मुश्ताक की कोशिशों की वजह से अब इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई मुमकिन हो चुकी है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मुलाकात भी हो चुकी है और डॉक्टर आफिया सदीकी से, तो इसलिए डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई इंशाअल्लाह मुमकिन हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि डॉक्टर आफिया सदीकी बखैरियत अपने घर पहुंचे, वरना ये हमारे लिए डूबने का मुकाम है। जो हमारी एक बहन पाकिस्तानी वो अमरीकी जेल में इस तरह कैद है कि इन पर हमेशा के लिए जुल्म किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी कुछ मालूमात जो मैंने शेयर की। इंशाअल्लाह आइंदा भी डॉक्टर आफिया सदीकी के बारे में कुछ और अहम वीडियो शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आगे शेयर कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।